اپنی تقریر کا آغاز کروں گی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم سے یعنی کہ ایک جان سے اس کی بیوی کو اور ان میں سے کئی مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا بھی کس لیے پیدا کیا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی شکر گزاری کرے اور رشتے ناطے توڑنے سے بچے. یہ ایک آیت کا میں انتخاب اس لیے کری کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اکثر خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. جو 3 آیتیں پڑھتے تھے اس میں سے یہ وہ ایک آیت ہے. اور نکاح جب ہوتا اس میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی. اس میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں یہ بتا رہا کہ اس میں اونچا نیچا نہیں کرا. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں ایک بات بیٹھے ہوئی ہے کہ آدمی کا مقام عورت سے زیادہ ہے, آدمی کا جو سٹیٹس ہے وہ عورت سے الگ ہے, اونچا ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سٹیٹس اللہ کی نظر میں کیا ہے. دنیا والے جو ہما کو آج بولتے کہ اسلام میں عورتوں کو دبا کے رکھتے, عورتوں کو پردے میں رکھتے, عورتوں کو کالے لباس میں لپٹ کے رکھتے, عورتوں کے کوئی حقوق اسلام نہیں دیا. جو آج میڈیا اور سوشل میڈیا اور جو غیر قوم والے ہمارے دین پہ, ہمارے مسلمان ہونے پہ اور ہماری عورتوں پہ جو الزام اٹھاتے, اس کا ڈیفینڈ میں اور آپ کرنے سے قاصر ہے, کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہما کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں, احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اسلام نے کیا سٹیٹس دیا, کیا مقام دیا, اور اسلام آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی, عورتوں کا معاشرے میں کیا عزت تھی, معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا, ہمارے کو معلوم نہیں ہے. اور جن مذاہب کے لوگ یہ ہمارے پہ انگلی اٹھاتے, ان کے مذاہب میں عورتوں کا کیا سٹیٹس ہے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ عورت اور مرد دونوں کی عبادت, اس کے لیے میں آپ کو پہلے دلیلیں دے دوں. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195, سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35, سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40. ان سارے حوالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عبادت کے اجر میں مرد اور عورت دونوں کو برابر اجر دیتا. اللہ تعالیٰ عبادت میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر اجر دیا, یہ تمام آیتوں میں. اور اب جب میں آپ کو اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو سٹیٹس رکھا, جو خواتین کو جو مقام دیا, اگر میں آپ کو وہ بتاؤں تو آپ لوگ بیٹھ کر بولیں گے کہ یہ تو مردوں سے زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپلفٹ کرا. تو میری ماں اور بہنوں, سب سے پہلے چیز ہم اسلام سے پہلے کی دنیا میں جا کر دیکھیں گے کہ اسلام آنے سے پہلے یہ قوموں میں عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلی چیز ایجپٹ میں, جس کو مصر بھی بولتے, وہاں پر عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا, شیطان کی نشانی سمجھا جاتا تھا. عورت شیطان کی نشانی ہے سمجھا جاتا تھا. کس کے, کون سے ملک میں؟ مصر میں. اور وہ اس وقت کا دنیا کا ایک, آج جیسا امریکہ کا ایک سٹیٹس ہے نا جس کو ورلڈ کا سپر پاور بولتے, اس زمانے میں ایجپٹ بھی ورلڈ کا سپر پاور تھا. اس کی دلیل ہے اس کے پیرامڈ زیرے. فرعون جیسے بڑے بڑے پیسے والے حکمران وہاں پر حکومت کرے, تو ان کے سویلائزیشن میں ان کے پاس عورتوں کو شیطان کا سمبل سمجھتے تھے, شیطان کی نشانی سمجھتے تھے. اس کے بعد چائنا میں عورتوں کو کیا سمجھتے تھے معلوم ہے, یہ آدمیوں کی برابر کبھی نہیں ہو سکتی. اور ان کے پاس ایک طریقہ تھا, کیا کرتے تھے, اپنے عورتوں کی, اپنی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی نا, جو ٹین ایجرز, وہ لڑکیوں کو شروع سے, اور عورتوں کو جیسا بچی بالغ ہونے سے پہلے, بلوغت سے پہلے, اس کے پیروں پہ ٹائٹ کپڑا باندھ دیتے تھے, اس کے پیر تاکہ چھوٹے ہو جائے, اس کے پیر بڑے نہ ہو, اور وہ چلنے میں آدمی سے آگے
نہ تو آدمی کے برابر بلکہ اس کے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرد سے پیچھے چلے, چلنے میں دھیمی چلے. اس وجہ سے ان پہ ایک ظلم کیا جاتا تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 45 to 50% پاپولیشن وہاں کی جو لیڈیز کی تھی وہ سب وہ اذیت سے گزرے وہ ٹائم پہ جب یہ ان کے پاس طریقہ تھا. یہ تھی عورتوں کی عزت معاشرے میں, سماج میں. ہندو جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں ان کے پاس عورتوں کا کیا سٹیٹس تھا؟ 7 جنموں کا ساتھ. شوہر اگر مر گیا تو عورت کو کیا کر دیتے تھے؟ شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے, جس کو کیا بولتے؟ ستی پرتھا. اس کو عورت کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی آگ میں جلس دیتے تھے. اسلام میں کیا ہے؟ مرد کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا مرد کے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا کہ تم اور دوسرا نکاح کر سکتے. لیکن ہندو مذہب میں اس کی اجازت نہیں تھی, جس کو ستی پرتھا بولتے. راجا رام موہن رائے کے بعد ان کے مطلب آندولن کرنے کے بعد, ان کے پروٹیسٹ کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا. عورتوں میں ہندو مذہب میں مرد شوہر مر گیا تو عورت بھی زندہ رہنے کا حق نہیں تھا, اس کو بھی مرنا تھا. اب دیکھیں گے عرب میں کیا حال تھا. عرب میں جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں پر بھی عورتوں کو ایک جسٹ یوز کی ایک کام والی چیز سمجھا جاتا تھا جو فحشی کے لیے کام آتی. صرف بچے پیدا کرنا اس کا کام تھا. اتنا برا عالم تھا. قرآن اس کی دلیل دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ, وہاں کے مرد, وہاں کے باپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرمندہ ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو شرمندہ ہو جاتا تھا, منہ چھپاتے تھے اور رات کے اندھیرے میں لے جا کے زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. یہ تھا اسلام سے پہلے عورت کا سٹیٹس. جب اسلام دنیا میں آیا تو عورت کو سٹیٹس ملا. کیا سٹیٹس